السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مجھے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے، ہم بھی ٹھیک ہیں۔ تو میں لگا رہا تھا یہ پرفیوم، یہ کافی عرصے پہلے میں لے کے آیا تھا، تو یہ دیکھیں تقریباً اس کو 2-3 منتھ ہو چکے ہیں، 3 منتھ ہو گئے ہیں، آپ ابھی بھی دیکھیں آدھے سے بھی کم استعمال ہوا ہے۔ تو اس کی میں نا ایک پچکاری ایسے اس جگہ پہ لگا لیتا ہوں، پھر جو ہے نا یہ خوشبو مچ جاتی ہے پورے جسم میں، پھر جو ہے نا میں آرام سے پیتا رہتا ہوں، جو پسینے وغیرہ کی اسمیل ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں لے کے آیا تھا، اور ایک باڈی سپرے بھی لے کے آیا تھا، لیکن وہ ابھی ختم ہونے والا ہے۔ وہ نا اس کو سوراخ ہو گیا تھا، پتہ نہیں ہوا کیسے ہے، وہ پھر آدھا تو وہ گر گیا تھا نیچے، مطلب کیا کہتے ہیں، وہ گر گیا تھا، وٹیج گیا تھا، مطلب کیا کہتے ہیں اردو میں گر گیا کو؟ گر گیا تھا نیچے، وہ نا سوراخ ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیسے سوراخ ہو گیا تھا، مطلب اس کو وٹیج گیا کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ اردو میں نیچے گر گیا تھا، اور کیا؟ نہیں، لڑ گیا تھا، وٹیج گیا تھا، ایسے کچھ کہتے ہیں، پتہ نہیں۔ وہ تو پنجابی میں کہتے ہیں۔ سلام کیے ہی نہیں ہے کرو سلام، میں نے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی بہن بھائی دیکھنے والے ہیں سب خیریت سے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم بھی خیریت سے ہیں، اور ہماری دعا ہے ہمارے کون جہاں بھی رہیں خوش رہیں، باز رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، آمین۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں دوائی لینے کے لیے سمینا کی، کیونکہ اس کے کان میں نا ایک کان تو شوں کر رہا ہے، دوسرا کان پین کر رہا ہے۔ تو ابھی ایک اور ڈاکٹر ہے کانوں والا، اچھا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ہم جا رہے ہیں۔ ہم ہر روز ڈاکٹر چینج کرتے ہیں، ہر ہفتے بعد سوری یہی تو بات ہے۔ اب آپ جیسے آپ ویسے کہو، ہم اگر کچھ دکھ ہوتا ہے نا ہمیں، تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ساری تکلیفیں ہمیں ہیں، جب ہم باہر نکلتے ہیں ہاسپٹل دیکھتے ہیں تو بھرے ہوتے ہیں، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ہاں جی، اللہ پاک نے نا ہر انسان کو مصروف کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے یاد کرتے رہے۔ ایسے تو ہم ہاں جی، یاد نہیں کرتے، ویسے یاد کرتے تو ہیں، لیکن جب تک دکھ تکلیف ہوتے ہیں نا پھر اللہ پاک کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ ہاں ویسے ہمیشہ کرتے بھی رہنا چاہیے، ماشاءاللہ میں کرتی ہوں، قرآن پاک بھی پڑھتی نماز، لیکن اب کچھ جب سے یہ طبیعت خراب ہونے لگی نا تو کچھ میں اب لاپرواہی کر لیتی ہوں نا۔ نہ کیا کرو نا آپ لاپرواہی۔ ہاں، انشاءاللہ صبح سٹارٹ کریں گے نماز پڑھنا، بلکہ شام کو ہی، اور احمد کو بھی آج میں مسجد میں بھیجنا ہے، اس کو میں نے۔ ہاں جی، الحمدللہ میں تو ہر روز جاتا ہوں مسجد میں۔ ہاں جی، ہاں، تو دوپہر ہو جو بھی ٹائم ہو میں ہاں ہر یہ وقت اپنی مسجد میں، جو بنوا رہے ہیں اس پہ تو یہ صبح شام ادھر ہی ہوتا اور ہے۔ مسجدوں میں نہیں جاتا میں، اور بھی جاتا ہوں مسجدوں میں الحمدللہ۔ یقین کریں میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ سمینا کو اللہ پاک کرے، خاص طور پہ کچھ بھی نہ ہو، اس کو کانٹا بھی نہ چبھے۔ یقین کریں میں تو پھنس جاتا ہوں، پتہ ہے کیوں جاتا ہوں؟ اب دیکھیں اس کو میں ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں، اب پچھلی بار ہاسپٹل لے کے گیا تھا نا میں اس کو، اب ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ جی آپ لائٹ پکڑ لیں، اس کو کان کے اندر لائٹ دیں، میں صفائی کر لیتا ہوں۔ اب لائٹ میں دے رہا تھا، اب دوسرے کان میں اس کے وہ لگ گئی تھوڑی سی نا، اب وہ یہ کہتی ہے تم نے لائٹ پکڑی ہوئی تھی، لائٹ تم نے ایسے چولی، ایسے ہلائی لائٹ تم نے، وہ لگ گئی کان میں۔ تو اب دیکھیں میں لائٹ میں نے پکڑی ہوئی تھی، اب صفائی تو وہ کر رہا تھا نا، اب مجھے تو نہیں لگی، اب کہتے ہیں کہ تمہاری غلطی ہے ساری، تم نے میرے دوسرے کان میں انفیکشن کروایا ہے، اللہ معاف کرے۔ بھی میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کرے کہ اس کو کچھ بھی نہ ہو۔ اب دیکھیں میں وہاں جب اس کے کان میں نا صفائی کر رہا تھا نا ڈاکٹر، اب میں ہنس رہا تھا، میں خوش ہو تھا کہ چلیں اللہ پاک کرے کہ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ یہ ہفتہ پورا ہو گیا تھا، اس کے کان میں انفیکشن تھا، اور یہ شوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ تو میں نا جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جس کے کان میں نا میل کھڑی ہوئی ہے، اس کو صاف کرنی پڑے گی۔ تو میں خوش ہو گیا، میں نے کہا چلو اللہ پاک کرے گا اب ٹھیک ہو جائے گی، میل نکالیں گے بس، اس کی شوشو بھی ختم ہو جائے گی۔ تو میں ہنسنے لگ گیا، میں نے کہا چلو اللہ پاک کرے کہ ٹھیک ہو جائے۔ اب یہ کہتی تم ہنس کیوں رہے تھے؟ بس کر دو، زیادہ مولوی نہ بنا کرو بھی دوسروں کے سامنے۔ یقین کریں اب بندہ کرے تو کرے کیا؟ ہاں جی، کیا چابیاں اٹھا لی ہیں؟ بڑبڑ کر رہی؟ چابیاں میں تالے کے ساتھ چابیاں پڑی ہوئی تھی وہاں پہ میں جالے نے کے نہیں اندر، اٹھائی ہے، دیکھ کے آؤ۔ یہ اسی لاک کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں اس کو میں نے بتایا دیا کہ وہاں پڑی ہوئی ہیں، لاک کے ساتھ اس نے اٹھایا نہیں ہے۔ ابھی ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، ایک سیدہ ہیں وہ دم کرتی ہیں، تو سمینا کو نا ہم اس سے دم کروانے کے لیے لے آئے ہیں، میں لے آیا ہوں۔ میں نے کہا چلو جہاں دوا کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں دعا بھی لازمی ہوتی ہے، تو میں نے کہا چلو دعا بھی لے لیتے ہیں۔ تو ابھی ہم یہاں پہ دم کروانے کے لیے آئے ہیں، پھر سمینا آتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ اب دوائی لینے کے لیے چلنا ہے یا گھر چلنا ہے، کیونکہ دوائی بھی لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ دوائی تو پچھلے والی ختم ہو چکی ہے ساری۔ تو ابھی چیک اپ کروائیں گے، ڈاکٹر سے دکھائیں گے اس کو کہ ابھی جو ہے کان کی کیسی لوکیشن ہے، کیسی وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی کچھ رہتا ہے، کوئی پھوڑا وغیرہ ٹھیک ہے نہیں ہے، انفیکشن کان کا صحیح ہوا ہے نہیں ہوا، تو معلومات لیں گے، پھر اگر اس نے دی دوائی تو لیں گے، ورنہ
جائیں گے جی گھر واپس. ابھی ہم نے انجیکشن وغیرہ لگوا لیے ہیں. سمینہ کو ہاسپٹل میں ابھی موجود ہیں ہم. یہ سامان وغیرہ پڑا ہوا ہے ان کا, تو چلیں. ہاں یہ ڈر رہی تھی کہ کہیں کان کی صفائی تو نہیں ہے, تو میں نے کہا نہیں, انجیکشن وغیرہ ہے, ڈرپ وغیرہ ہے, تو وہ لگانی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ کم سے کم 3 ہفتے 4 ہفتے گولیاں کھاؤ, آہستہ آہستہ ختم ہوگا انفیکشن. تقریباً آپ نے 15 دن تو کھائی ہیں ویسے دیکھا جائے تو, لگاتار آپ کو کھانی پڑے گی تقریباً 3 ہفتے کہتا ہے, آہستہ آہستہ ختم ہوگا کہتا ہے انفیکشن. اللہ پاک کرم کرے گا. آپ سب نے بھی دعائیں کرنی ہے سمینہ کے لیے. آؤ چلیں, اور کیا. تو جی الحمدللہ سے دوائیاں ہم نے لے کے آ چکے ہیں, اور ابھی ہم ڈھونڈتے ہیں. آٹا سالن بھی نہیں ہے. میں نے احمد سے کہا تھا کہ آپ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ لے آنا تاکہ پکا لیں گے, تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, ہم جو ہے آج روٹی اور چائے بنا لو تھوڑی سی, اس کے ساتھ کھا لیتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم کتنے دن سے نا ٹینشن میں ہیں, اور اسی ٹینشن میں ہی بس پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو پتہ نہیں کوئی نظر لگی ہوئی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. تو اللہ پاک جو ہے بہتر کرے آگے. تو ابھی آٹا گھونتے ہیں, اور روٹی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج ہم نے سالن نہیں بنایا, روٹی بنا لیتے ہیں, چائے کے ساتھ کھا لیں گے. تو آٹا میں نے یہ نکال کے رکھ دیا ہے اس کٹورے میں. تو ابھی میں نے پانی دم کروایا ہے وہ پیا ہے, اور تھوڑی سی آنکھیں جو ہیں وہ میری کھلی ہیں, کیونکہ آنکھوں کے اوپر اتنا وزن تھا اور اتنا بوجھ تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ. دوائیاں کھا 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 کے میں تھک گئی ہوں دوائیوں سے, یقین کریں میں تنگ آ چکی ہوں. ابھی یہ دیکھیں پھر دوائیاں ہم لے کے آ گئے ہیں, یہ دوائیاں ہیں کتنی ساری. تو ابھی کھانا کھانے کے بعد یہ کھاتی ہوں. لائٹ چلی گئی تھی تو یہ کولر پنکھا ہم نے بیٹری پہ چلایا ہوا تھا, ابھی لائٹ بھی آ چکی ہے شکر الحمدللہ. تو ابھی ارحم بھی نہیں آیا, ارحم کو بھی لینے جاتے ہیں, احمد کو بھیجتے ہیں کہ اس کو لے آتے ہیں. اور پھر کوئی سالن وغیرہ وہ بھی دیکھتے ہیں اگر امی والوں سے لے کے آتے ہیں, ورنہ پھر دودھ وہ دیتے ہیں, دودھ لے آتے ہیں, اور پھر چائے بھی بنا لیتے ہیں. تو آج میرا سارا سامان جو ہے اندر بکھرا پڑا ہے, وہ میں نے کچھ بھی سیٹ نہیں کیا, ایسے سارا ڈال کے چلی گئی تھی. تو میں نے سوچا ہے پہلے دوائی لے آتی ہوں, اس کے بعد جو ہے پھر باقی کا کام کریں گے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, میری بیگم کو اللہ پاک ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, نظر بد سے بھی بچائے, آمین. نظر ہمارے گھر کو کھا گئی ہے, ہاں جی, کبھی کچھ. حالانکہ اتنا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, اتنے دکھ میں نے زندگی میں بس سوچے ہی نہیں تھے کہ اتنے آ جاتے ہیں. ہاں جی, انسان کو نظر بھی لگ جاتی ہے, اور بھی بہت سارے جو ہوتے ہیں نا مسئلے مسائل. یہ دیکھیں یہ مینڈا کے پیچھے پڑا ہوا ہے. کیا ہوا, مینڈا کیا اس کے اندر؟ ہاں کیا ہے, مکھنا تیز ہے اس کے اندر. اچھا وہ سپیکر ہے نا, سپیکر, اس کو لیا ہوا ہے اس نے. سارا دن تو یہ ابو والوں کے گھر رہا ہے, ابھی آ کے پھر اس نے شرارتیں شروع کر دی ہیں. کھیل آئے ہو؟ ہاں کھیل آئے ہو. یہ جو ہے نا بہت ہی ماشاءاللہ پیارا بیٹا ہے میرا, ہے نا. صرف شرارتیں نہ کرے نا پھر پیارا ہے گا, شرارتیں کرے پھر پیارا شرارت نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. کون مارتا ہے؟ سمینہ مجھے مارتی ہے, پھر آپ مجھے روٹی دیتے ہو. یہ کہتے ہیں نا کہ بڑوں کی صحبت بچے جو ہے نا وہ اس پہ اثر پڑتا ہے, بچوں پہ. نہیں میں نے کب تمہیں مارا نہیں ہے, لیکن وہ کہتا ہے جب وہ میری بات سنو, وہ کہتا ہے کہ جب تم احمد میرے پپا کے ساتھ جھگڑا کرتی ہو نا, پھر میں پپا کو روٹی دیتا ہوں, اس لیے میں اچھا ہوں. اس کا وہ کہتا ہے کہ جو بڑے جھگڑا کرتے ہیں نا وہ اچھے نہیں ہوتے, جو صلح کرتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. اب یہ بچہ ہے, اس کو سمجھ ہے کہ اچھے کون ہوتے ہیں برے کون ہوتے ہیں, لیکن آپ کو کبھی سمجھ نہیں لگی اچھے کون ہوتے ہیں برے کون ہوتے ہیں. انسان تھوڑا بہت بات کر ہی دیتا ہے, جھگڑے والی ایسے باتیں ہو ہی جاتی ہیں, ہر گھر میں ہو جاتی ہیں. تو یہ دیکھو اس کے کام نہیں, اب دیکھیں نا, جھگڑا جو ہے جھگڑا ہی ہوتا ہے. اب اس پہ اثر پڑا ہے نا اس چیز کا, تو میں بھی ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جھگڑنا انسان ہونا چاہیے. ویسے تو میاں ہسبینڈ وائف کے اندر تھوڑا سا جھگڑا ہونا چاہیے, کچھ تھوڑی سی انبن بھی ہونا چاہیے, اس سے پیار جو بڑھتا ہے, لیکن بچوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. آئی سمجھ؟
बच्चों के सामने अगर इस तरह का कोई कुछ करेंगे ना काम तो फिर बच्चों के उसकी सोबत पड़ती है बच्चों पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कभी इतना बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, छोटी मोटी बातें तो ऐसे हाँ हो जाती वही हैं। वही मैं कहता हूँ कि बातों अगर छोटी मोटी खट्टी मीठी बातें हो जाए ना उसमें हस्बैंड वाइफ का प्यार बढ़ता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, फिर मान भी जाते हैं एक दूसरा मना भी लेता है एक दूसरे को। लेकिन ये है कि अगर बड़े बड़े झगड़े लड़ाई झगड़े मार पीट ऐसे डंडे छोटे ईंटें उठा उठा के अगर मारे बंदा फिर बड़ी बात है। और बच्चों के हमारा कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। यार अस्तगफिरुल्लाह, मैं हमारा नहीं कह रहा, यकीन करें प्यारे बहन भाइयों, मैं नेट पे आज वीडियो एक देखी है जिसपे मियाँ बीवी का तलाक हुआ है और बच्चों की जब तकसीम का टाइम आया ना बच्चे बांटे जा रहे थे उन हस्बैंड वाइफ के। यकीन करें वो क़यामत का मंजर था और दिल दहला देने वाला सीन था जब वो बच्चे रो रहे थे बिलख रहे थे। बेटियां थी बाप को लिपकी हुई थी, बच्चे बेटे थे माँ को लिपके हुए थे कि मैंने पापा के साथ जाना है अब मुझे छोड़ो। मैंने बेटियां कह रही थी मैंने अम्मी के साथ जाना है मुझे छोड़ो। यकीन करें आप देखें बच्चे कितने रुल गए, बर्बाद हो गए बच्चे रो रो कर। तो अब इसको अगर देखा जाए ना तो झगड़े होने ही नहीं चाहिए और जो तलाक़ें होती हैं तलाक़ों के पे नौबत जानी ही नहीं चाहिए। हस्बैंड और वाइफ को चाहिए कि अगर थोड़े बहुत आपस में झगड़े हो भी जाए झगड़ा तो एक दूसरे को 10, 15, 20 मिनट आधे घंटे के बाद मना लेना चाहिए, किसी ना किसी को नीचे होना चाहिए, तब जाकर घर बसते हैं। अगर जिद पे अड़ जाए ना फिर घर कभी भी नहीं बस सकते और घर टूट जाते हैं और बात तलाकों तक पहुंच जाती है। एक कहता है कि मैं नहीं झुक सकता, मैं क्यों झुकूं जी, मैं तो कोई चीज़ हूँ मैं क्यों झुकूं, इसके सामने मैं झुक जाऊं। हालांकि ये कुछ भी नहीं है। यकीन करें अल्लाह पाक के हाँ जाना है हमने, मर जाना है, कुछ भी नहीं लेके जाना, ये इखलास और प्यार लेके जाना है। और अगर हम कहेंगे कि हम कोई चीज़ हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं। जब इंसान मरता है 1 महीने के अंदर अंदर इंसान की हड्डियां ही नहीं मिलती कब्र के अंदर, हड्डियां ही बहुत सीधा हो जाती हैं और मिट्टी में मिल जाती हैं। इंसान का गुरूर जो है ना वो आसमान को छू रहा होता है कि मैं कोई चीज़ हूँ, हालांकि इंसान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मिट्टी का पुतला है और कुछ भी नहीं है। जब अल्लाह पाक का हुक्म आएगा ना कि चल चल बेटा अब तेरा टाइम आ चुका है, वो कहते हैं ना कुल्लु नफ्सन ज़ायक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, बेशक चूंटी ही क्यों ना हो, जो जानदार है वो आया है तो वो जाएगा। तो के बात हो रही थी मियाँ बीवी की, तो हस्बैंड वाइफ को चाहिए कि इतने बड़े बड़े रोले ना बनाया करें, छोटी सी बात को इतने बड़े रोले ना बनाया करें और जल्दी से जो है ना अपने घर को संभाला करें और सुलह कर लिया करें। वो ना बच्चे जो है ज्यादातर बाप को चिपके हुए थे, वो समझ रहे थे कि वो थाने में थे, पुलिस थी साथ, कि पुलिस वाले ना हमारे अब्बू को ले जाएंगे, तो वो ना अपने अब्बू को चिपके हुए थे। उनकी माँ भी तो साथ थी ना। वो माँ जो है वो बच्चों को छीन रही थी हाँ। और माँ मुझे लग रही थी और बहुत जिद्दी थी वो, जिद्दी थी। हाँ। और देखे ना अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों नरम दिल हो ना घर कभी भी नहीं टूटते, अगर एक दूसरे को समझने वाले हो मनाने वाले हों। औरत इतनी शदीद गुस्से थी और मर्द जो था फिर भी वो चुप कर रहा था, बोल नहीं रहा था, बच्चों को प्यार कर रहा था, लेकिन औरत जो थी वो छीन रही थी उससे ज़बरदस्ती के तौर पे कि दो मुझे। तो मर्द बेचारा चुप करके सहमा हुआ था कि उसका घर टूट रहा था, लेकिन औरत को इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं था। आपने खुद देखा था कैसे वो कर रही थी औरत, देखा था ना आपने। उस वक्त गुस्सा आया ना, मैं पास होती ना इसको मैं फिर बताती। हाँ जी। बच्चे जो है बेचारे ऐसे ना पुलिस के सामने हाथ बांध रहे थे कि हमारे पापा को छोड़ दो। हाँ मैंने कहा देखो कोई और होता ना, वो बेचारे पुलिस वाले भी ना उनके आंखों में भी आंसू थे, लेकिन यकीन करें बिल्कुल औरत बहुत ही जिद्दी महसूस हो रही थी मुझे उस वक्त भी। तो मैं सोच रहा था कि खुश भी नहीं रहती वाकई। तो मेरा भी यही मानना है कि दोनों को, मैं ये नहीं कह रहा कि औरत को ही नीचे होना चाहिए, लेकिन मर्द को भी कुछ नरम दिल होना चाहिए, मर्द को भी औरत को समझना चाहिए, औरत को प्यार से ट्रीट करना चाहिए। जो भी वो अगर औरत गुस्से है तो मर्द को साइड पे होना चाहिए, अगर मर्द गुस्से है तो औरत को साइड पे हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर लोहा गर्म होगा ना उस पर हथौड़ा मारेंगे तो चिंगारियाँ उड़ेंगी और आग भड़केगी। अगर दोनों तरफ अगर लोहा गर्म है उसको छेड़े ना, चुप करके साइड पे हो जाएं तो कुछ भी नहीं होगा और लोहा आराम से ठंडा हो जाएगा और चुप कर वो जो है ना बात नहीं बढ़ेगी आगे। तो इसी तरह होता है, अगर मर्द गुस्से है तो औरत को ठंडा हो जाना चाहिए और साइड पे हो जाना चाहिए। जब मर्द का गुस्सा ठंडा हो जाए
پھر جو ہے نا عورت کو آ جانا چاہیے اور پیار سے ٹریٹ کرنا چاہیے, پیار سے بات کرنی چاہیے. اگر مرد عورت غصے ہے تو مرد بھی سائڈ پہ ہونا جانا چاہیے, اور جب عورت کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر پیار سے بات کرنی چاہیے. یہ جو ہے نا اس طریقے سے گھر جو ہے بن جاتے ہیں. تو بس ہر کسی کا اپنا اپنا لہجہ ہے, اپنا اپنا مائنڈ ہے. تو ہماری تو دعا ہے کہ ہماری جتنے بھی اس دنیا میں بہنیں ہیں اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے, اور سب کو جو ہے نا اچھے اچھے لائف پارٹنر دے. آمین ثم آمین. جوتے اتار رہا ہے میرے ہیں, پہنا رہے ہو؟ نہیں میں نے اتارنی ہے ویسے بھی, میں نے جوتے اتارنے ہیں یار. ہم ہاں ہاں یہ جب رات کو سوؤں گا نا میں اتاروں گا. اس کے اوپر ساری مٹی جو ہے نا چپکی ہوئی ہے جوتے کے اوپر, یہ دیکھیں گندی ہو گئی ہے جوتی میری. الحمدللہ جی یہاں پہ جو ہے نا سمیہ نے بچھا دیے چادر, یہ دیکھیں دونوں چارپائیوں کے اوپر, اپنی بھی اور میری چارپائی کے اوپر بھی. تو ابھی ہم کر رہے ہیں جی ڈنر, شام کا جو کھانا ہوتا ہے وہ کھا رہے ہیں. تو ابھی چیک کرتے ہیں جی, یہ سالن میں لے گیا تھا امی والوں کے گھر سے. ابھی چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیا, کس چیز کا سالن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوئے ٹنڈے ہیں, پتہ نہیں بینگن ہے, اب کوئی سمجھ نہیں لگ رہی. لیکن یہ جو بھی چیز ہے نا, ٹنڈے ہیں یا بینگن ہیں, تو یہ جو ہے نا کم پسند ہے مجھے, لیکن کھا لیتا ہوں, اچھے لگتے ہیں مجھے, لیکن تھوڑے کھاتا ہوں. جس طرح اس کا شورا ہے نا میں وہ لگا کر کھاتا ہوں. سمینہ کو تو یہ بالکل اچھے نہیں لگتے ٹنڈے, یہ تو کھاتی نہیں ہے, لیکن مجھے کچھ نہ کچھ لگتے ہیں اچھے. ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں, اور امی کے ہاتھ کا سالن جو ہے وہ چیک کرتے ہیں کیسا بنا ہوا ہے. ویسے امی بھی سالن جو ہے بہت اچھا بناتی ہیں, مائیں تو مائیں ہوتی ہیں, وہ اچھا ہی بناتی ہیں سالن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چیک کریں جی, یہ بینگن ہے, پتہ نہیں کدو ہیں, یا بینگن تو نہیں ہے, کدو یا ٹنڈے ہیں. ان دونوں میں سے کوئی نہ ایک چیز ہے. واہ اچھے بنے ہیں ماشاء اللہ. الحمدللہ جی روٹی ہم سب نے کھا لی ہے, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور ہم نے دودھ بھی پی لیا آپ نے دودھ اور ہم ہاں. اور ابھی یہ قمیض اتار کے نا سو گیا ہے مزے کر کے, کیونکہ سارا دن اس نے کھیلا ہے ابو والوں کے گھر. ابھی اس کو میرے خیال میں نیند آئی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے نا یہ لیٹ گیا ہے. ابھی یہ 10-15 منٹ کے بعد یہ بالکل ٹیم ہوگا, اس کو پوری کی پوری نیند آ جائے گی. اور سمینہ بھی اندر کچن کے اندر روٹی کھا رہی ہے. تو اسی لوگ کا کریں گے, پیارے دن مجھے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اب آپ بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. تب تک جی اللہ حافظ. اور یہاں پہ دونوں پنکھے ریڈی ہیں, یہ پنکھا بھی ریڈی ہے, کیونکہ لائٹ جب جائے گی نا ہم فوراً یہ بیٹری لگا دیں گے اور پنکھا یہ والا چلا دیں گے, کیونکہ لائٹ کا جو ہے نا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لائٹ جو ہے وہ کسی بھی ٹائم کوچ کر سکتی ہے. اس لیے نا ابھی 10-15 منٹ ہو گئے ہیں, ابھی بھی نہ چلی گئی تھی, پھر ہم نے فوراً جو ہے یہ چلا دیا تھا پنکھا. تو ابھی ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لائٹ عین موقع پہ دھوکہ دے دے, جب ہمیں نیند آنے لگے. تو پھر جب نیند میں خلل آ جائے نا, یقین کریں وہ پھر بہت غصہ آتا ہے, دل کرتا ہے کہ بس کیسے کیا کر رہے ہیں, اپنا سر پھاڑ دیں یا بجلی والوں کا سر پھاڑ دیں. اللہ حافظ جی, اپنا خیال رکھیے گا.